السلام علیکم. جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ احمد ہومیوپیتھک ہاسپٹل کا ایڈریس جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، جو کہ لاسٹ ویڈیوز میں موجود ہے. تو اس کے نئے ایڈریس کے لیے کانٹیکٹ نمبر موجود ہے میرا ویڈیو میں. تو آپ پلیز کائنڈلی جو ہے اس کانٹیکٹ نمبر پر کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ سینڈ کر دیا جائے. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر سدرا اور آج ہم کمپلیکیشن آف پریگنینسی میں ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ ہے پری ایکلیمپشیا. یہ عموماً جو پریگنینسی کے اینڈ میں جو ہے یہ سمٹم دیکھنے کو ملتی ہے. عموماً یہ پریگنینسی کے 20 یا 28 ہفتے کے بعد جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، سامنے آتی ہے. یہ کمپلیکیشن ایکلیمپشیا سے پہلے پیدا ہوتی ہے اور اس میں جو فیمیل ہے اس کی بلڈ میں زہریلا پن جو ہے یا ٹاکسیمیا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. پری ایکلیمپشیا کی وجہ سے درج ذیل علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں یا عورت میں جو ہے وہ درج ذیل جو ہے علامات یا پیچیدگیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تو بچے اور ماں دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس میں ماں کا خون زہریلا ہو جاتا ہے اور ماں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ پریگنینسی کے آخری دنوں میں 20 ہفتوں کے یا 28 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس ہائی بلڈ پریشر کی 3 علامات یا 3 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 مائلڈ یعنی معمولی سا جو ہے وہ بی پی ماں کا بڑھنے لگ جاتا ہے. ماڈریٹ اور سویر ٹائپ. ماڈریٹ جو ہے یعنی درمیانی حالت ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ ماں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ معمولی درجے تک یا درمیانی درجے تک جاتا ہے. اور سویر کنڈیشن میں جو ہے بی پی بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے ماں کا. اس کنڈیشن میں ماں میں پیشاب کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مطلب ماں کو جو ہے وہ پیشاب کم مقدار میں آتا ہے اور جب آتا ہے تو اس میں البیومن کا اخراج ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یعنی پیشاب کم آنے کی وجہ سے جو حاملہ ہے وہ ایڈیما کا شکار ہو جاتی ہے، مطلب اس کے جسم میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر متاثرہ جگہ کو دبایا جائے تو وہاں پر ایک گڑھا جو ہے وہ بن جاتا ہے اور عموماً یہ جو ہے زیادہ تر پاؤں میں دیکھا گیا ہے. یہ ایڈیما 2 طرح کا ہوتا ہے، اوکلٹ اینڈ کلینکل ایڈیما. اوکلٹ ایڈیما جو ہے جس میں مائع کے رک جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ پری ایکلیمپشیا میں جب فیمیل کو پیشاب کم آتا ہے یا البیومن کا اخراج ہوتا ہے تو جسم میں پانی جو ہے وہ رک جاتا ہے، تو تب یہ ایڈیما کی یہ کنڈیشن اوکلٹ ایڈیما جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں جسم میں جو ہے اگر متاثرہ حصے کو دبایا جائے تو وہاں پہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے اسکن کے اوپر ایک گڑھا جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑی دیر دبا کے رکھیں متاثرہ جگہ کو تو. اور دوسری ٹائپ کا ایڈیما جو ہے کلینکل ایڈیما، یہ پاؤں، ٹخنوں اور ٹانگوں پر ہو سکتا ہے. پیٹ کے نچلے حصے میں بھی یہ ایڈیما کی علامت دیکھنے کو مل سکتی ہے. ولوا میں بھی ایڈیما کی یہ کمپلیکیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ پلکیں بھی جو ہے وہ متاثرہ ہو سکتی ہیں. ایڈیما یا استسقاء یا جسم میں مائع کا جو ہے وہ جمع ہو جانے کی وجہ سے عموماً ایسی حالت میں جو ہے وہ ماں کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، بڑھنے لگ جاتا ہے. پریگنینسی کی اس کمپلیکیشن کی وجہ سے ماں کے سر میں درد ہو سکتا ہے یا عموماً اس کے سر میں درد ہی رہتا ہے. آنکھوں کے آگے سیاہ رنگ کے جو دھبے ہیں وہ ماں کو نظر آتے ہیں اور عموماً متلی اور کیرے جیسی شکایت جو ہے وہ ماں کو دیکھنے کو ملتی ہے. نظر میں دھندلا پن آ سکتا ہے ماں کی. مریضہ بعض اوقات غنودگی اور پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی کہ انزائٹی، ڈپریشن جو ہے وہ بھی مریضہ میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور بعض اوقات فیمیلز میں سٹمک کے مقام پہ یعنی کہ معدے کے مقام پہ پیٹ میں جو ہے وہ درد محسوس کرتی ہے ماں. اور عموماً یہ جو ہے تب ہوتا ہے جب لیور آپ کا جو جگر ہے وہ صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو اور اس کی کارکردگی صحیح نہ ہو، تو اس وجہ سے بھی ماں کے پیٹ میں یا معدے کے مقام پہ جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے. تو یہ کچھ
علامات تھیں پری ایکلیمشیا کی. اب ہم اس کے علامات تو ہم نے دیکھ لی پری ایکلیمشیا کی. یہ کچھ علامات تھیں جو کہ پری ایکلیمشیا میں ظاہر ہو سکتی ہیں اگر کسی فیمیل میں پریگنینسی کے آخری مرحلے میں کہ 20 ہفتے بعد جو ہے یہ علامات دیکھنے کو آئیں تو آپ جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو ہمیں کیا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنانی چاہیے یا کیا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس کی جو سمٹم ہیں یا جو اس کی پیچیدگیاں یا اس سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان کو ہم کم کر سکیں. ماں کی خوراک میں نمک اور اس سے نمک سے بننے والی چیزوں کا یعنی کہ نمک کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں تاکہ جو بی پی ہے وہ کنٹرول ہو سکے. اور بی پی کو جو ہے وہ روز کی بنا پر جو ہے وہ مانیٹر کرنا چاہیے. پیشاب کا مکمل جو ہے معائنہ یا ٹیسٹ کروایا جائے جو کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے تاکہ جو ہے وہ اس میں پروٹین کے اخراج کے بارے میں اور لیور کے فنکشن کے بارے میں جو ہے ہمیں پتہ چل سکے کہ اندر کیا کمپلیکیشن مزید ہو سکتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. بلڈ پریشر روزانہ کی بنا پہ اور شدید حالات میں جو ہے دن میں کئی دفعہ جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی مریضہ کی حالت جو ہے وہ خطرناک ہے یا شدید قسم کا اس کو پری ایکلیمشیا ہے تو پھر آپ ایک دن میں کئی دفعہ بھی اس کا بی پی چیک کر سکتے ہیں. جبکہ پری ایکلیمشیا میں جو ہے ڈیلی بیسس پہ تو بی پی کا چیک کرنا لازمی ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیٹس موومنٹ یا بچے کی جو حرکات ہیں اور اس کے دل کی دھڑکن کا معائنہ جو ہے وہ روزانہ ہونا چاہیے. حاملہ کو ہوادار اور آرام دہ جگہ پر رکھا جائے اور عموماً فیمیلز کو ایسی کنڈیشن میں ٹینشن انزائٹی ڈپریشن سے جو ہے وہ دور رکھا جائے اور ان کی خوراک کا باقاعدہ اور مناسب خوراک کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے تو ہم اس طرح کی مزید پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں یا کسی بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں کیونکہ ان پیچیدگیوں کی وجہ سے ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس کمپلیکیشن یعنی پری ایکلیمشیا میں جیسے کہ آپ کو بتایا کیا سائن اینڈ سمٹمز جو ہے وہ ظاہر ہوں گی. اگر کسی فیمیل میں جو ہے یہ سمٹمز آپ کو نظر آئیں تو کسی ماہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں اور تاکہ جو ماں ہے اس کا بی پی کنٹرول کیا جا سکے اور اس کے لیور فنکشن اور اس کا جو یورین آ رہی ہے وہ کرا کے اکارڈنگ ٹو سمٹم جو ہے وہ میڈیسن سجیسٹ کی جائے اور ماں کا خیال رکھا جائے تاکہ ماں اور بچے دونوں کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکے یا کوئی مزید خطرہ یا کوئی مزید پیچیدگی سے بچا جا سکے. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تھینک یو. اللہ حافظ.